شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو ظالم کا بھی رب ہے اور مظلوم کا بھی رب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمر رانا، جو پچھلی نشست میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے اور انہوں نے بہت سے سوالات کے بہت ہی اچھے جوابات دیے اور جن سے بہت سے لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوا۔ ابھی ہمارے ساتھ انہوں نے گفتگو کرنی ہے کشمیر کے بارے میں، جو حالیہ ابھی صورتحال وہاں پہ موجود ہے۔ تو ابھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی۔ اچھا، ابھی مجھے بتائیے کہ پلوامہ میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا اس کی صورتحال ہے اور کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا نے تو سارے کا سارا ملبہ اٹھا کر پاکستان کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے۔ پیارے بھائی نبیل، یہ جو ابھی ریسنٹلی وقوع ہوا ہے اس میں 28 کے قریب جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کوئی بھی کلمہ گو مسلمان اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا ایسے۔ ناحق قتل جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور وہاں پہ سیاحوں کا قتل ہوا ہے۔ تو یہ ایسے وقوعات کی کبھی بھی ہم حمایت نہیں کریں گے، نہ مسلمان کیا یہ شیوا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ سارا ملبہ انڈین آرمی، انڈین حکومت کا پاکستان پہ ڈالنا، یہ ہمیشہ سے ان کا یہی رائے ہے کہ وہ جب بھی وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے، ہاں، تو وہ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں، اپنی ناکامی کو پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جہاں تک میرے نالج کے مطابق پاکستان کی جتنی ٹوٹلی فوج ہے اس سے زیادہ انہوں نے یہ کشمیر کے علاقے میں مسلط کی ہوئی۔ مسلط کی، اس علاقے کے اندر مسلط کی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ چیک پوسٹیں ہیں، اس کے باوجود اس طرح کے وقوع کا ہو جانا یہ ایک وہاں کی ایجنسیز، سیکورٹی فورسز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ وہاں کی حکومت جو اب غصہ نکالی پاکستان پر، وہ سب سے پہلے اپنی فورسز سے پوچھے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے کہ وہ اپنے سیاحوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ سب سے پہلا سوال ان سے۔ اب رہی بات جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی مذہب کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ دہشت گرد کا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد دہشت گرد ہے، دہشت گرد کا کام بدامنی پھیلانا ہوتا ہے۔ وہ خواہ کہیں بھی وہ بدامنی پھیلائے، وہ پاکستان میں پھیلائے یا انڈیا میں پھیلائے، وہ دہشت گرد ہے۔ اور دہشت گردوں کا الحمدللہ میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فورسز کا، پاکستان کی حکومت کا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقوع کے ساتھ وہ جو وقوع ہوا ہے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس وقوع کے ساتھ پاکستانی حکومت کا، پاکستانی فورسز کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں تھوڑی سی ڈیفینیشن ہمیں بتا دیں تاکہ کچھ کلیئر ہو جائے۔ بر صغیر کی جب تقسیم ہوئی تو اس وقت ایک فارمولہ رکھا گیا کہ جن علاقوں کے اندر مسلمان زیادہ ہیں وہ اس مسلمانوں کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جن علاقوں کے اندر ہندو زیادہ ہیں وہ علاقہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ ہوا یہ کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے، ٹوٹلی کشمیر، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، سارا ٹوٹل، یہ ٹوٹل حصے کے اندر آبادی مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس فارمولے کے تحت یہ حصہ پاکستان کا بنتا ہے، صحیح بنتا تھا، بنتا ہے اور انشاءاللہ بنے گا، انشاءاللہ فیوچر میں بنے گا۔ یہ سن 1947 سے یہ اختلاف آ رہا ہے۔ وہاں کا جو اس وقت حکمران تھا وہ تھا ایک سکھ۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ انڈر گراؤنڈ انڈین حکومت کے ساتھ مل کر انڈیا کے انڈر کر دیا کشمیر کو۔ اس پر جو ہے وہاں پہ احتجاج شروع ہوئے، وہاں کے لوگ اپنے حق کے لیے اٹھے، اور اس کی نتیجے میں یہ ہوا کہ آدھا حصہ، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے کیونکہ وہ مسلمان تھے، آدھا حصہ پاکستان کے ساتھ مل گیا، آدھا نہیں تو 40% حصہ پاکستان کے ساتھ مل گیا۔ باقی حصے پر ایسا ہوا کہ یہ غاصبانہ وہ قابض آرمی، انڈین آرمی وہاں پہ آ گئی
اور انہوں نے وہاں پہ اپنا تسلط قائم کیا، اور پھر وہ آج تک وہ تسلط قائم ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہے نا، وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال جان سب کچھ انہوں نے فدا کر دیا، اور آج بھی یہ نعرہ وہاں کشمیر کی وادی میں آج بھی گونجتا ہے۔ اس نعرے کی وجہ سے ان کے بہت نقصانات، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، گھر تباہ کر دیے گئے، لیکن وہ نعرے سے باز نہیں آئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آپ کسی کا حق اس کو نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ سکون نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں کہ اسی کشمیر کے کچھ حصے پر چین بھی جو ہے نا وہ قابض ہے۔ ہوا یہ، اچھا، کشمیر 3 ملکوں نے قابض کیا ہوا ہے، مطلب ایک پاکستان قابض نہیں ہے، پاکستان کا حق ہے پاکستان، ہاں پاکستان انڈین آرمی اس پہ قابض ہے، انڈیا کی حکومت اس پہ قابض ہے، اسی طرح چین اس پہ قابض، اس طرح انڈیا کے ساتھ ان کا آپس میں معاملہ ہوا، جنگ ہوئی، وہ جو ہے چین کی آرمی نے جو ہے نا ایک حصہ قبضہ کر لیا جو 20% کے قریب بنتا ہے، اس پہ چین قابض ہے آج بھی۔ لیکن افسوس کی بات، انڈیا کے نیوز چینل، انڈیا کی آرمی، انڈیا کے سیاستدان وہاں پہ ان کو سانپ سونگا ہوا ہے کہ اس 20% پہ کوئی بات کریں۔ جو حصہ کشمیریوں نے خود قربانیاں دے کر پاکستان کے ساتھ شامل کروایا، اپنی خواہش پر شامل کروایا، وہ حصہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، لیکن جو حصہ جس پر وہ غاصبانہ قبضہ کیا، ان کو جو ہے ان کی آرمی کو جو ہے شکست دے کر اپنے قبضے میں لیا چین نے، وہاں پہ وہ بالکل نہیں بولتے۔ اچھا، میں اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ ہے، یا کچھ مطلب حصہ ان کا؟ اکثریت کیونکہ مسلمانوں کی ہے، تو ان اکثریت کی خواہش جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اسی خواہش کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ نقصان، ہم نے بچپن سے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم ان کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانیاں سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، ان لوگوں کو ملا ہے، ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، انڈین آرمی نے بہت برا کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اچھا، کچھ ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں، کچھ لوگ، ایک مختصر لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الگ ریاست بنا دی جائے، نہ انڈیا کو دی جائے اور نہ ہی یہ کیا کہتے ہیں پاکستان کو دی جائے، بلکہ الگ سے الگ ریاست بنائی جائے، اور الگ سے وہاں پہ سارا قانون، الگ سے الگ نظام ہو، ہم علیحدہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے، حالانکہ انڈیا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے ہم سے ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اور ہمارے ساتھ اگر دیکھیں لٹریسی ریٹ دیکھیں تو ہم سے زیادہ ہے ان کا، تو ہم سے ہر لحاظ سے وہ آگے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو جیت سکتے ہیں؟ تو ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک حملہ نہیں کر پا رہے؟ ایک بات کی میں تصحیح کر دوں، مسلمان کا ہمیشہ سے نظر جو ہے، مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کی نظر وسائل پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی نظر محدود وسائل اور توکل علی اللہ پر ہوتی۔ ٹھیک، ہمارے پاس ایگزامپل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنی جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، فورسز کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن توکل علی اللہ تھا، ٹھیک ہے، اور ایمانی جذبہ تھا، میدان میں اترے۔ ایگزامپل ہمارے پاس میدان بدر کی ہے، بالمقابل 1000 کی تعداد ہے، مسلمان 313 ہیں، اور مسلمانوں کے پاس وسائل بھی محدود ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی پوری نہیں، وہ گھوڑے پورے نہیں، ہتھیار پورا نہیں، لیکن بالمقابل 1000 کی تعداد ہے، اور ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ، سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود، لیکن مسلمان توکل اللہ کر کے میدان میں اترے اور مسلمانوں نے تاریخی شکست دی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بات کروں گا۔ اب رہی بات پاکستان کی، جو آپ نے سوال کیا کہ ایٹمی طاقت، اب الحمدللہ پاکستان کے پاس ایک مسلمان کنٹری ہونے کے ناطے، مسلمان کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ توکل اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہماری فورسز کو، اللہ پاک نے ایک ایٹمی طاقت بھی دی ہے، ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں،
اور انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی دشمن میلی آنکھ سے اس ملک کی طرف دیکھے گا، انشاءاللہ تعالی ان کو ایمانی جذبے کے ساتھ ان جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر انشاءاللہ بہترین جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، بہت زیادہ اس پہ وہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سنتاس معاہدے کو ختم کر دیا جائے گا، دریاؤں کا جو پانی ہے وہ بند کر دیا جائے گا، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ سنتاس معاہدہ ہے کیا اور یہ کب یہ 1960 کے اندر جو ہے دونوں ممالک نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی انسانوں کو، اپنے ملک کے انسانوں کو ترقی دینے کے لیے، زراعت کے فروغ کے لیے دونوں ممالک نے ایک پیج پر ہو کر وہ بیٹھ کر معاہدہ طے کیا کہ 3 دریا، ٹوٹل 6 دریا جن کا معاہدہ ہوا، اس میں سے 3 دریا کا 70% جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا گیا، 30% پر یہ دیا گیا کہ اس پہ وہ جو اپنا ڈیم وغیرہ بنا سکتے ہیں، باقی 70% پانی کا استعمال جو ہے نا ایک ملک کرے گا۔ اسی طرح 3 دریاؤں کا جو ہے وہ انڈیا کو دیا گیا، 3 دریاؤں کا اختیار 70% پاکستان کو دیا گیا، 30% دونوں ممالک کو اسی طرح متبادل دیا گیا۔ تو یہ اس وقت ایک معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ واحد معاہدہ ہے پاکستان اور انڈیا کا کہ جو دیر پر چلا، سن 1960 سے لے کر جنگیں ہوئی، لیکن پھر بھی جنگیں ہوئی بھی، درمیان میں 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، پھر یہ جو ہے کارگل کا محاذ کی جنگ ہوئی، تو یہ سارے معاملات ہوتے رہے، مختلف مواقع پر دونوں میں کشیدگی ہوتی رہی، لیکن اس معاہدے کو چلایا گیا۔ اب جو ہے یہ مودی سرکار نے نمبرنگ اپنی گیم اپ کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو یہ جو ہے نا اپنا مورال بلند کرنے کے لیے یہ ایک سستا کارڈ کھیلا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ان کو ہماری فورسز، ہماری ریاست کی حکمران انشاءاللہ بھرپور منہ توڑ جواب دیں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا تو اور کون کون سے معاہدے ہوئے تھے؟ ان میں سے چند پہ آپ روشنی ڈال دیں گے؟ ان میں سے پہلا معاہدہ 1948 کے اندر ہی وہ ہوا جس کو معاہدہ لیاقت کہا جاتا ہے، کہ پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر جو رہتی ہیں یہ اقلیتی کمیونٹیز ہیں، ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلا جو مطلب معاہدہ یہ ہوا، پھر 1960 میں یہ سنتاس معاہدہ ہوا۔ اچھا، پھر یہ وہ اس میں شامل رہا، آگے چلتا رہا، مختلف معاہدے ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا ابھی ایک سوال جو بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی جنگ کے بارے میں سوالات شروع ہوئے، جنگ ہوگی، یہ ہوگی، تو لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی، اور انہوں نے اس جنگ کو سیریس نہیں لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے بلکہ پاکستانی عوام کا آپ جوش چیک کریں، وہ چاہ رہی ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کپڑے سلوانے چاہیے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا ان کا ولولہ، ان کی یہ ڈر جو اندر سے ختم ہوا ہے، وہ صرف اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ فرسٹ نمبر پر ہے؟ پیارے بھائی، یہ ایک جاہلانہ حرکت ہے، یہ صرف سستی شہرت کے لیے ایک جاہلانہ حرکت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو۔ ہاں، دشمن جب تم پر مسلط کر دے جنگ کو، پھر صبر و استقامت کے ساتھ جنگ لڑو، اور میدان سے پھر بھاگنے والی بات نہ ہو، پھر ڈٹ کر لڑو۔ تو یہاں پہ یہ جو لوگوں کا جذبہ ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ جذبہ انشاءاللہ تعالی اگر خدا نہ خواستہ جنگ مسلط ہوئی، یہ انشاءاللہ تعالی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس ملک کے جوان، بوڑھے، بچے اس ملک کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں، ماضی میں بھی دی ہے۔ انشاءاللہ دشمن مت سمجھے کہ ہم جو ہے ان کو ختم کر دیں گے، ان کو شکست دے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے تمام خواب انشاءاللہ چکنا چور ہوں گے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ایئر فورس کے تھرو، تو ہم نے ابھی نندن کو چائے پہ بلایا تھا، تو انہیں چائے دی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو بسکٹ وغیرہ کھلائیں کچھ؟ بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہم نے چائے پلانا جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے سیکھا ہے۔
ہم قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ہماری روایت رہی ہے، جبکہ بالمقابل جو ہے اپنے قیدیوں کے ساتھ بدترین سلوک اختیار کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال ایگزامپل آپ نے جو ابھی دی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جب قیدی آتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا جاتا، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا جاتا۔ یہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر دشمن نے اسی غرور اور تکبر کے اندر جس طرح ماضی میں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے انڈیا کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دشمن آپ ماضی میں جس طرح آپ نے اپنے غرور تکبر کے اندر حملہ کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، الحمدللہ اس وقت بھی تمہارا غرور تکبر ہم نے خاک میں ملایا، اور انشاءاللہ تعالی اگر فیوچر میں بھی اس کی ضرورت پڑی، ہم جنگ کی خواہش نہیں رکھتے، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ میدان سے بھاگیں گے نہیں، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہماری فوج جو ہے وہ اتنی قابلیت رکھتی ہے کہ ان کو جواب دے۔ انشاءاللہ فوج کی بیک پر پاکستان کا بچہ بوڑھا بوڑھا، پاکستان کی مائیں بہنیں سب ہیں۔ یہاں اندرونی اختلافات کو دیکھ کر مت سمجھنا کہ یہاں پر جو ہے نا آپسی ان کے اختلافات ہیں اور ہمیں سپورٹ مل جائے گی، یہ مت سمجھنا۔ یاد رکھنا ملک پر جب انگلی اٹھے گی یہ سب اکٹھے ہوں گے، یہ آپسی اختلافات ختم کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ شانہ بشانہ انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ سوالات کا سلسلہ پہلے بھی پچھلے سیشن میں تھا اور اس سیشن میں آپ نے بخوبی جواب دیے، سارے سوالوں کے جواب آپ نے بخوبی دیے، تو آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہم مشکور ہیں کہ آپ اگلے بھی سیشن میں ہمارے ساتھ اسی طرح تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا آنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔